مرشد شریعت و طریقت حضرت قبلہ علامہ مولانا سیدنا و مرشدنا پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی صدر مجلس اعلیٰ اور مرشد شریعت و طریقت حضرت قبلہ علامہ مولانا سیدنا پیر عبد الماجد شاہ صاحب محبوب مدد اللہ علی، ان کے دیگر برادران گرامی قدر، دوسرے سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز سامعین اور بزرگان دین، یہ نیاز مند لمبی چوڑی تقریر کے لیے آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا، میں تو صرف اس شہید عالم دین کے ایک قرض کو اپنے کندھوں پر لیے پھرتا ہوں اور اس مجلس میں آ کر اس قرض کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور آپ سے دعا کی التماس بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سبکدوش فرمائے اور اس قرض کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر انشاءاللہ کبھی کسی وقت ہوگی۔ وہ قرض یہ ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ عاجز کے ہاتھوں امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب خصائص علی کی شرح لکھوا دی، تب سے اس عاجز اور نکمہ پر سادات کرام کی خصوصی توجہ ہو گئی اور حویلیاں شریف بھی مجھے اسی کتاب کی وجہ سے کئی بار بلایا گیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ بلانے والے تو کوئی اور صاحب ہوتے تھے، لیکن سواری بھیجنے والے، وہاں پروٹوکول دینے والے، وہاں اٹھانے والے، وہاں بٹھانے والے اور چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنے والے حضرت قبلہ علامہ سید عبد القادر شاہ صاحب محبوب رحمت اللہ تعالی علیہ ہوتے تھے، اور جب سے ان کی تھوڑی سی توجہ بعض وجوہات کی بنا پر نہ رہی تو میرا ادھر آنا جانا بھی نہ رہا۔ ان کا قرض جو مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے مجھ سے میری لکھی ہوئی کتابیں منگوائیں، تھوڑی تھوڑی کر کے پہلے منگاتے رہے، تو انہوں نے ان کی اثر آفرینی جب دیکھی دوسرے حلقوں میں کہ اثر کر رہی ہیں وہ کتابیں، تو ایک ہی مرتبہ میں انہوں نے 77,000 روپے کی کتاب میں منگوائیں اور تقسیم فرمائی۔ میری ایک کتاب آئی ہے آج کل، دوسرا ایڈیشن اس کا، انوار العرفان فی اسماء القرآن، تو میری خوشی تھی کہ حضرت دیکھیں گے اور اس پر خوش ہوں گے۔ اس میں حضرت قبلہ مرشدنا سید عبد الماجد شاہ صاحب مدد اللہ علی نے وہ مقام دیکھا ہے، تو انہیں مجھ سے والہانہ محبت تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ جو کوئی شخص صحت مند کام کر سکتا ہے اہل بیت پر، تو اس کو پتہ نہیں یہ پیران عظام جو ہیں اس کو اٹھاتے کیوں نہیں ہیں، اس کے کام کو لوگوں کے سامنے لاتے کیوں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ تقریباً قبلہ گواہ ہیں قبلہ سید عبد الماجد شاہ سے تقریباً ہر روز ان کا میرے پاس فون آتا تھا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، اور تبادلہ خیال ہوتا تھا
ایک مرتبہ مجھ سے فرمانے لگے مولانا آپ نے جس طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور پھر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کتابیں لکھی ہیں، کیا آپ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لکھیں گے؟ میں نے کتاب میں لکھ دیا انوار العرفان میں، ان کی پوری گفتگو لکھ دی ہے کہ میں نے انہیں فقط اس نظریے سے ہاں کہہ دی کہ ضرور لکھوں گا کہ نیکی میں نا اچھی نہیں ہوتی، 100% میرا ارادہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا جی کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے تحقیق کا انداز وہی ہوگا جو پہلی کتابوں میں ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر میں نے لکھی اور صحت بھی ہوئی تو انداز تحقیق کا وہی ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ میں اس کے لیے کچھ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہوں گا۔ میں نے کہا شہر میں جب لکھوں گا تو اس وقت یہ ہر روز میرے ساتھ فون پر ملاقات میں اور تبادلہ خیال میں تو رہتے ہیں، تو پوچھتے رہیں گے جب میں کتاب لکھوں گا اور چھاپنا چاہوں گا تو اس وقت نذرانہ بھیجیں گے۔ فون بند کیا، 15-20 منٹ کے بعد پھر فون آیا اور فرمانے لگے میں نے تھوڑا سا ابتدائی نذرانہ 1,00,000 روپے بھیج دیا۔ ہاں جی امام عالی مقام کے لیے میں نے اس کا ذکر انوار العرفان میں بھی کر دیا ہے، اور آگے جب وہ کتاب ہے کہ امام حسین یہ ہے ان کا مجھ پر قرض، اور پھر حضرت کو پتہ ہے میرے پاس ان کے میسج بھی موجود ہیں اور جو وہ فون کرتے رہے اس کی ریکارڈنگ بھی۔ جس رات ان کی شہادت ہوئی اس شب میں اپنے گھر لاہور میں نہیں تھا، لاہور میں میری رہائش ہے، میں اپنی والدہ کے گھر اچ شریف بہاولپور میں تھا۔ فون کیا کہ میں محرم الحرام کے آخری عشرہ میں ایبٹ آباد شہر کا کوئی حال ہے، اس کا نام بھی انہوں نے لیا تھا مجھے بھول گیا، اس حال میں مجلس کرنا چاہتا ہوں